وجه ربك ذو الجلال والإكرام صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو کچھ زمین پر ہے، جو کچھ اللہ کی بنائی ہوئی کائنات میں ہے، سب فنا ہو جائے گا، ایک اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ جو بات قابل غور اور قابل فکر ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ ایک نہ ایک دن یہ انسان اس دنیا سے فارغ ہو کر نکلے گا، اور جب اس دنیا سے فارغ ہو کر کوئی بھی انسان نکلے گا تو اس دنیا سے آگے ایک جہان ہے جس کو عالم آخرت کہتے ہیں۔ یہ انسان اس جہان میں منتقل ہوگا، اور انسان کے پیدا ہونے سے لے کر موت کے دن تک، آخر تک جو انسان کی کامیابی کا زینہ ہے، جو انسان کی کامیابی کا معیار ہے، جو انسان کی کامیابی کا حقیقی دستور ہے، وہ یہ ہے کہ اگر انسان نے یہ زندگی اس طریقے سے گزاری ہوگی جس پر اللہ خوش ہوں گے، اللہ راضی ہوں گے، تو جب وہ اس دنیا کی زندگی سے نکلے گا، جو اگلی زندگی اس وقت دنیا میں نظر نہیں آ رہی ہے، اس زندگی کے اندر جب داخل ہوگا تو وہاں پر راحت و آرام اور سکون، اطمینان اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کے نقشے اسے ملیں گے۔ اور اگر کسی انسان کی یہ زندگی اس طرح گزری کہ پیدا کرنے والا راضی نہیں ہے، پیدا کرنے والے کو ناراض کیا ہوا ہے، اور اسی ناراضگی کے اندر موت واقع ہو گئی، تو پھر جب وہ اس دنیا کی زندگی سے نکل کر اگلی زندگی میں جائے گا تو اللہ کا غضب، اللہ کی ناراضگی، ناکامیاں، ذلتیں، رسوائیاں، ان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب انسان کیسی زندگی گزارے؟ اللہ نے اس کے لیے انبیاء اور رسل علیہم الصلوات و تسلیمات کا سلسلہ جاری فرمایا ہے۔ ایک جگہ پر اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر جب بھی کسی رسول کو بھیجا تو اس کا مقصد یہی رہا کہ لوگ اس کی اطاعت اور تابعداری کر کے اپنی زندگی گزاریں۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت و رسالت کا وہ مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ آپ کی تابعداری صرف آپ کی امت پر ہی لازم نہیں ہے، بلکہ جتنی امتیں پہلے گزریں ان پر بھی آپ کی اطاعت، اتباع کا عقیدہ لازم تھا۔ ہر پیغمبر علیہ السلام نے دنیا سے جاتے ہوئے اپنی امت کو یہ وصیت فرمائی کہ دیکھو، اگر تمہاری زندگی میں نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں تو ان پر ایمان لانے میں دیر نہ کرنا۔ گویا کہ اعتقادی طور پر ساری امتیں آپ کی اطاعت میں ہیں، اور عملی طور پر ہم آپ کی اطاعت میں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں یہ دنیا کی زندگی اسی طرز پر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں، اور وہ طرز وہی ہے جب آپ نے صفا پہاڑی پر چڑھ کے آواز لگائی، جن لوگوں نے کلمہ پڑھا، ایمان لائے، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان ذو النورین، علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہم، آپ کے گھرانے کے لوگ کالے گورے ادھر ادھر سے اللہ نے لا کر حضور کے پروانے بنا دیے، وہ جو ایمان لائے وہ حضور کی جماعت بن گئی۔ اب حضور علیہ السلام کا جو طریقہ اور سنت تھی اس کو جو پکڑ کر چلے گا اور آپ کی پوری جماعت کو عقیدت اور محبت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ مان کر کسی ایک کی گستاخی کا مرتکب نہ ہو، وہ ان کی طریقے کو ساتھ لے گا تو وہ جنت میں جائے گا۔ ایک حدیث سنا کر ختم کرتا ہوں۔ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 73 گروہ ہوں گے، سارے کے سارے دوزخ میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ پوچھا گیا من ہم یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم، درود شریف پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون لوگ ہوں گے جو جنت میں جانے والے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہم ما انا علیہ و اصحابی، وہ میری جس طریقے پر میں ہوں اس پر ہوں گے، جس طریقے پر میری صحابہ کی جماعت ہے وہ اس طریقے پر ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بھائی محمد یوسف صاحب ان کی چارپائی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم میں سے ہر ایک کو یہ عزم اور ارادہ اس وقت یہاں باندھنے کی توفیق دے۔ اللہ کی طرف توجہ کر کے توبہ کر لیں، دل میں توبہ کر لیں۔ یا اللہ پہلی زندگی جو خراب گزری اس کی معافی مانگتے ہیں، یا اللہ آگے ہمیں اسی طرز پہ لگا دے۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ ہمارے طور پر جو کچھ ہے انشاءاللہ اللہ کی طرف سے اب و کرم بہت مزید ہے۔